ویلکم بیک۔ معمر افراد کو کورونا سے بچانے کا مشن۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں 60 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن 10 مارچ سے شروع ہوگی۔ ویکسینیشن بڑی عمر کے رجسٹرڈ افراد سے شروع کی جائے گی۔ کورونا ویکسینیشن سے متعلق مکمل تفصیلات کل جاری کی جائیں گی۔ آپ کو آگاہ کریں کہ معمر افراد کو کورونا سے بچانے کا مشن۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں 60 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن 10 مارچ سے شروع ہوگی۔ ویکسینیشن بڑی عمر کے رجسٹرڈ افراد سے شروع کی جائے گی۔ کورونا ویکسینیشن سے متعلق مکمل تفصیلات کل جاری کی جائیں گی۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں سیاسی جوڑ توڑ کی۔ نیا چیئرمین سینٹ لانے کی تیاری ہے۔ حکومت کے خلاف نئی حکمت عملی کیا ہوگی؟ لاہور میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے درمیان ملاقات جاری ہے۔ بات کرتے ہیں الفت مغل سے۔ الفت، کہیے گا کیا مشاورت کی جا رہی ہے اس ملاقات میں؟ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری مسلم لیگ نون کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ آج کی ملاقات کا جو ایجنڈا بتایا تو نہیں گیا، لیکن جو دونوں جانب کے ذرائع ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ آج پی ٹی ایم کے معاملات اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے اس پر مشاورت کی جائے گی، اور کب یہ موشن نو کانفیڈنس موشن موو کرنا ہے اس ٹائمنگ کا تعین کیا جائے گا، اور اس کے پورے طریقہ کار پر مشاورت کی جائے گی۔ اور یہ بھی کہا جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی ذمہ داری لے گی کہ مسلم لیگ کاف سے جو معاملات ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی طے کرے گی، مسلم لیگ نون جو ہے وہ مکمل طور پر سپورٹ کرے گی۔ تو آج یہ انیشلی ملاقات ہے، لیکن اس پہ آج بہت کچھ طے ہونے جا رہا ہے، جس میں آئندہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ مل کر سیاست کرے گی، اور مسلم لیگ کاف جو ہے اس کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا الفت۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے اخلاقیات تباہ کی۔ اس گروہ نے ہر ادارے کو تباہ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ ماضی میں ملک معاشی اور اخلاقی طور پر کنگال ہوا۔ سیاست میں رشوت، پیسے اور مفادات کو فروغ دیا گیا۔ ہماری حکومت نے بڑے بڑے مسائل حل کیے۔ آنے والے دن استحکام کے ہوں گے۔ معاشی استحکام کے ثمرات غریبوں کو بھی ملنا شروع ہوں گے۔ ہمیشہ اخلاقیات پر مبنی، اصولوں پر مبنی سیاست کی ہے۔ انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ پارلیمنٹ کے پاس دوبارہ جائیں اور ان سے اعتماد کا ووٹ لیں۔ کل پریس کانفرنس دیکھیے وہ ان کی، تو کیسے ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، کیا ان کی باڈی لینگویج تھی ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح۔ کیا ہوا سینٹ میں؟ رضا گیلانی کے صاحبزادے طریقہ بتا رہے تھے کہ کیسے ووٹ کو ریجیکٹ کرنا ہے، کس طرح سے انہوں نے پیسے کا استعمال کیا، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ زرداری بھاری ہے۔ دیکھیں، وہ پیسہ جو ان کے پاس ہے اگر آپ کو بھی دے دیا جائے آپ بھی بھاری ہو جائیں گے۔ بات تو یہ ہے کہ آپ کتنے اخلاقی طور پر کتنے مضبوط ہیں۔ عمران خان اس طرح کی نہ دباؤ میں آتا ہے، نہ وہ کسی سے مرعوب ہوتا ہے۔ اصولوں کی سیاست کر رہے تھے، جس طرح انہوں نے خود کہا کہ ہم اقتدار کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم پاکستان کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہمیں اس کے لیے اپوزیشن میں بھی بیٹھنا پڑے، باہر بیٹھنا پڑے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گزشتہ روز پارلیمان کے باہر ناخوشگوار واقعے پر اسپیکر قومی اسمبلی کا افسوس کا اظہار۔ اسد کیسر کہتے ہیں اراکین کے ساتھ ایسے واقعات قابل مذمت ہیں، واقعے کی مکمل انکوائری کرائی جائے گی۔ اراکین منتخب عوامی نمائندے ہیں، ان کی عزت سب پر لازم ہے۔ سیاست میں شائستگی، تحمل، برداشت، رواداری کا کلچر اپنانا ہوگا۔ ہمیں سیاست میں برداشت، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ایسے واقعات کے تدارک کے لیے سیاسی قیادت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مریم نواز کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا مشاورتی اجلاس شروع۔ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، مریم اورنگزیب، خرم دستگیر اور دیگر اجلاس میں شریک ہیں۔ اظہر فاروق سے اجلاس سے متعلق مزید صورتحال پر بات کر لیتے ہیں۔ اظہر، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ اجلاس اس وقت جاری ہے، جس میں مریم نواز سمیت مسلم لیگ نواز کی مرکزی قیادت بھی شریک ہے، جبکہ میاں نواز شریف رضاکار لندن سے اس اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہے۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، بالخصوص پی ڈی ایم کی جو آئندہ کی حکمت عملی ہے، اس حوالے سے تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔
26 मार्च को जो लॉन्ग मार्च होना है उसकी तैयारियों के हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफ भी किया जाएगा और इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नवाज की तैयारियां जो हिकमत अमली है उस हवाले से भी दीगर उमूर और इश्यूज जो है वो फाइनलाइज किए जाएंगे। अजहर, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि पीडीएम में सेनेट इंतखाबात के मामले पर इख्तलाफात सर उठाने लगे हैं। पीपल्स पार्टी और जेयूआईफे को केपी सेनेट इलेक्शन के नताइज पर तहफ्फुज़ात हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और जेयूआईफे के केपी से एक सेनेट नशिस्त ज़ाया होने पर बरहम है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि नून लीग केपी से सीट ज़ाया होने की जिम्मेदार है। केपी में नून लीगी उम्मीदवार की वजह से पीडीएम की सीट ज़ाया हुई। केपी में नून लीग की वजह से पीडीएम को सेनेट की 2 नशिस्तें मिली। नून लीगी उम्मीदवार की वजह से पीडीएम उम्मीदवारों का वोट बैंक मुतासिर हुआ है। परवेज खटक और चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी पर मुश्तमिल वफ्द की वली बाग 4 सद्दामत। असफंडियार वली अदालत के बाइस वफ्द से मुलाकात न कर सके। वफ्द ने अमीर हैदर होती, मियां इफ्तिखार और एमर वली से मुलाकात की। वफ्द ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में एएनपी से ताउन की दरख्वास्त की। एएनपी क़यादत ने जमहूरी तसलसल और पासदारी के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई है। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मोहम्मद अब्दुल सलाम को मुरासला। इलेक्शन कमीशन ने मुरासले में कहा कि मीडिया पर खबरें देखें, आपको सेनेट इलेक्शन में वोट बेचने की पेशकश की गई। अगर आपके पास शवाहिद हैं तो इलेक्शन कमीशन की कमेटी को पेश करें। ARY न्यूज़ ने MPA को वोट बेचने के लिए की गई चैट नशर की थी, जिसमें MPA ने बताया था कि चैट गैर मुल्की नंबर से और मिडल मैन के जरिए की गई है। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस को हादसा। रोहड़ी के करीब ट्रेन की 10 बोगियां पटरी से उतर गईं, 5 खाई में जा गिरी। हादसे में खातून जाँ बहक और 30 मुसाफिर जख्मी हुए। पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। रात 12:40 लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस रोहड़ी के करीब हादसे का शिकार। मंदोडेरो रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रैक टूटने से 10 बोगियां पटरी से उतरी। कई मुसाफिर अंदर फंस गए। पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को निकाला और अस्पताल मुंतकिल किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवेज निसार मेमन की सरबराही में 3 रुकनी टीम ट्रेन हादसे की तहकीकात कर रही है। निसार मेमन का कहना है कि इंजन जदीद है, ट्रेन की स्पीड कितनी थी पता लग जाएगा। अपरेंटली तो कोई ऐसी चीज सामने नजर नहीं आ रही जिससे हम अभी इस नतीजे पे पहुंच सके कि वो तकरीबकारी हुई है। लोकोमोटिव में इंजन लगा हुआ है, उसमें पूरा रिकॉर्ड होता है किस स्पीड पे कब ब्रेक लगाई, क्या हुआ, तो सारा वो उसको एग्जामिन करने के बाद ही किसी चीज का पता लगेगा कि असल वजह क्या थी। हादसे के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त कई घंटे रुकी रही। मुतासरा ट्रेन के मुसाफिरों को दूसरी ट्रेनों में रवाना किया गया। हादसे का शिकार कराची एक्सप्रेस का बुनियादी रिकॉर्ड लाहौर से तलब कर लिया गया है। फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर रेलवेज फरुख तैमूर ने जाए हादसे का दौरा किया। फरुख तैमूर का कहना था कि हादसे की तहकीकात फौरी तौर पर शुरू कर दी जाएं। जाए हादसे का मुकम्मल जायजा लिया है। रोहड़ी का रिकॉर्ड और मुतलका मुलाजमीन के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। साइट की इंस्पेक्शन कर ली है तो फिर सारी चीज़ों को ज़रा देखकर फिर कोई नतीजा अखज़ कर सकेंगे। ये इंतहाई टेक्निकल मामला है, बज़ाहिर तखरीबकारी का तो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। जहाज़ के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है, इसी तरह से हमारा भी एक डिवाइस लोकोमोटिव में लगा है जिसको इवेंट रिकॉर्डर कहते हैं। उससे पूरी तफसील पता चल जाएगी कि वो कराची से लेकर यहाँ तक वो किस स्पीड में, किस किस सेक्शन में किस स्पीड में आया। अगर उसने ब्रेक लगाई है तो वो कब लगाई है और क्यों लगाई है वो भी पता चल जाएगा। तो जब हम सारी चीज़ों का जायजा ले लेंगे तो फिर हम सही नतीजे पे पहुंचेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे के अहकामात पर कराची एक्सप्रेस पटरी से उतरने की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर रेलवेज ने वकवा पहुंचकर मुकम्मल जायजा लिया, ताहम मुतासरा ट्रैक बहाल ना हो सका है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद शेर। हादसे की बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात शुरू हो गई है। FGIR यहाँ पर पहुँच गए हैं। बाज़ाब्ता यहाँ पर तहकीकात शुरू हो गई है और यहाँ पर पहुँचकर फरुख तैमूर ने यहाँ पर जायज़ा लिया है, तफसीली जायज़ा लिया है। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद किसी नतीजे पर पहुँच सकते हैं। इसने ये भी कहा है कि यहाँ पर कोई तकरीबकारी का वाक़या पेश नहीं आया है। ट्रैक है वो ताहाल बहाल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से जो मुसाफिर ट्रेनें हैं वो मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर रुकी हुई हैं और उनको बारी बारी एक डाउन ट्रैक से गुजारा जा रहा है।
पटरी बहाली का काम है ये सुबह से जारी तो है मगर ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका है। जी कोरोना सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के बायस मजीद 39 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। वायरस से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 13,205 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 38,887 कोरोना टेस्ट किए गए। 1,780 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस के टेस्ट मस्बत आने की शरह 4.5% रही। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की कुल तादाद 18,055 हो गई है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आज शाम 6 बजे से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज होगा। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में दाखिला बंद रहेगा। सिर्फ गलियों और छोटे इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं कि जिस वक्त दिल्ली में किसान एहतजाज कर रहे हैं, इस्लामाबाद में टूरिज्म फेस्टिवल हो रहा है। ये तब्दीली है जो इमरान खान लाए हैं। इमरान खान जैसा लीडर हौसला अफजाई करे तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं रहती। का मकसद है पाकिस्तान को खुदा न खास्ता मीडिया में अंडरमाइन करना। उस चीज को हमने काउंटर करना है। जिस वक्त दिल्ली में फार्मर्स की स्ट्राइक हो रही है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इस्लामाबाद टूरिज्म फेस्टिवल 2021 मनाया जा रहा है। ये डिफरेंस है। और ये डिफरेंस कौन ला रहा है, ये कौन इनकरेज करे, ये हमारे वजीर आज़म इमरान खान साहब। जिस वक्त हमारा लीडर इमरान खान जैसा हो और वो आपको इनकरेज करे, फिर कोई चीज जो है वो नामुमकिन नहीं रहती। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अवाम की बेलौस खिदमत मेरा मिशन है। अपने मिशन की तकमील के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। सूबे में फलाह आम्मा के मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाएंगे। जनूबी पंजाब अवाम के मसाइल हल करने के लिए अलहदा सेक्रेटेरिएट बनाया। साजिशी अनासिर एक बार फिर पंजाब में तरक्की का सफ़र रोकने के दर पे हैं। साजिशी अनासिर की पहले कोई साजिश कामयाब हुई और ना अब होगी। अवाम के मसाइल के हल तक चैन से नहीं बैठूंगा। मुखालिफिन 2023 तक इंतजार करें। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने महंगाई की नई लहर को तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि मजमूई तौर पर महंगाई की शरह 14.95% पर पहुंच चुकी है। गरीब और मुतवसत तबके को दस्तरखान पर दाल भी मुयसर नहीं। आवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। हुकूमत कुर्सी बचाने के बजाय महंगाई पर ध्यान दे। चीनी की कीमत एक बार फिर 110 रुपए किलो हो गई है, लेकिन वजीर आजम और वज़रा अब भी महंगाई कम होने के दावा कर रहे हैं। मुर्गी की कीमतों को पड़ लग गए। महंगाई की वजह से मुर्गी की बजाय गरीब आवाम की गर्दन पर चलाने के लिए छुरियां टोके तेज हो गए हैं। महंगाई की वजह से अब मुर्गी की बजाय गरीब की गर्दन पर चलने के लिए छुरियां टोके तेज हो गए। महंगाई ने तो गरीब आवाम के होश ही उड़ा दिए। मैं चिकन लेने के लिए आया था लेकिन चिकन नहीं ले रहा। अब ये सब्जी वगैरह को लेके जाऊंगा जो 20-30 रुपए किलो वाली होगी, तो उससे जो है ना हम अपना गुजारा वगैरह करेंगे। अगर रेट पर बेचना शुरू कर देना, महंगाई कोई नहीं है, लेकिन ये रेट पर बेचते नहीं और पूछने वाला है कोई नहीं। बहुत महंगाई है, कोई बंदा सब्जी खा ले तो वो ही बहुत है। दुकानदार भी परेशान हैं कि पहले तो ईद त्योहार पर मुर्गी का गोश्त महंगा होता था, मगर अब तो ये मामूल बन गया है। आज तक कभी ईद के दिनों में आ जाए या क्रिसमस पे हो जाए या कोई और कोई त्यौहार में हो जाए तो कभी रेट ऐसे अप हो जाता था। वो भी मंडी में मुर्गी ब्लैक रेट पे हो तो हो जाता था। 365 रुपये रेट है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल मेरे कैरियर का हाईएस्ट रेट है मुर्गी का। गरीब सार्फिन का कहना है कि अगर मुतलका सरकारी इदारे अपना काम बखूबी सर अंजाम देते तो आज उनके लिए गोश्त का हसूल इतना मुश्किल ना होता। कैमरामैन सैयद आफ्ताब अहमद के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सफाई ऑपरेशन शुरू होने के बावजूद कई इलाकों में कूड़ा करकट के ढेर बदस्तूर मौजूद हैं। इस हवाले से क्या सूरत हाल है वहाँ की, हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर से जानते हैं। जी बिल्कुल, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने जहां एक बड़ा दावा किया कि गुज़श्ता रोज़ 29 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए मशीनरी की ख़रीदारी के लिए, ताकि लाहौर से इस वक्त जो गंदगी और कूड़ा वगैरह है वो साफ़ करवाया जाए। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसका ख्याल ये है कि तकरीबन 1000 टन ऐसा वेस्ट है जो कि नहीं उठाया जा सकता कम मशीनरी के बाइस। और तकरीबन 8 मार्च से शुरू होने वाला जो वीक है
اس میں لاہور کو مکمل طور پہ زیرو ویسٹ کر دیا جائے گا. شہر کے بے شمار ایسے مقامات ہیں جہاں پر کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور ان ڈھیروں کو اٹھانے کے لیے صوبائی وزیر برائے صنعت میاں اسلم اقبال نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ وہ لاہور کو زیرو ویسٹ کریں گے. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے متعدد ایم ڈیز اور چیئرمین کو تبدیل کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی برہمگی کا اظہار کیا لیکن صورتحال جو کی تو ہے. اب کل سے یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 8 مارچ سے شروع ہونے والا ویک ہے اس میں 2 روز کے اندر اندر لاہور کو زیرو ویسٹ کر دیا جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اپنے اس دعوے پر کس حد تک پورا اترتی ہے. جی ویلکم بیک. سردار اختر مینگل نے بی این پی امیدوار کی ناکامی کا نوٹس لے لیا. ذرائع کے مطابق اختر مینگل نے امیدوار کی ناکامی کے اسباب جاننے کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے. کمیٹی 3 دن میں تحقیقات کر کے پارٹی صدر کو پیش کرے گی. سینیٹ الیکشن میں ساجد ترین بی این پی مینگل کے جنرل نشست پر امیدوار تھے. چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب. پیپلز پارٹی کے مسلم لیگ فنکشنل اور ایم کیو ایم کی قیادت سے رابطے ہو رہے ہیں. ان رابطوں سے متعلق بات کرتے ہیں ارباب چانڈیو سے. جی ارباب. جی سینٹ میں اپنا سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کی کامیابی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کی شہر کی سب سے بڑی جماعت یعنی ایم کیو ایم اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جی ڈی اے جو کہ اب ان کا ایک سینیٹر ہے فیکشن لیگ کا, اس سلسلے میں انہوں نے رابطہ کیا ہے اور رابطوں کے دوران یہ اس پیشکش کی ہے کہ سندھ کے وسیع تر مفاد میں ایک وسیع اتحاد کے سلسلے میں ایم کیو ایم, جی ڈی اے اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کر سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے یہ بھی پیشکش کی ہے کہ اس صورت میں وہ جب پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کا ساتھ دیں گے تو پھر سندھ حکومت اور مرکز اور سینٹ میں بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ مل کر ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. اس پیشکش کا ابھی تک باضابطہ طور پر جواب نہیں آیا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پیشکش کر دی ہے کہ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے ہمارا ساتھ دے تاکہ مستقل طور پر سندھ میں وسیع تر اتحاد کے تحت وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. جی ٹھیک ہے, یعنی پیشکش کر دی گئی ہے لیکن جواب ابھی نہیں آیا. شکریہ آپ کا ارباب. علامہ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کو مل کر رواداری کو فروغ دینا ہوگا. 2 روز پہلے جو فیصل جاوید یا کل احسن اقبال اور مریم اورنگزیب کے ساتھ ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا. وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے, اب سب باتیں ایوان میں ہونی چاہیے. میں دیکھا ہے اور جو زبان سنی ہے یہ سلسلہ جو ہے ایک دوسرے کی تضحیق اور تذلیل کا یہ ختم ہونا چاہیے. تو 2 دن پہلے فیصل جاوید کے ساتھ گیا وہ بھی غلط ہے اور جو کل یہ ہوا یہ بھی غلط ہے. عمران خان صاحب نے اعتماد کا جو ووٹ ہے وہ لے لیا ہے. پارلیمنٹ موجود ہے, آپ نے جو کرنا ہے پارلیمنٹ میں کیجئے. یہ جو ایک دوسرے کو جوتے مارنے والا سلسلہ ہے اس کے نتائج کبھی بہتر نہیں ہوئے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اوباڑوں میں ڈی ایس پی دفتر کے قریب دھماکے سے 3 بچوں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں کو اوباڑوں ہسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق دھماکے کی نوعیت کا تعین نہیں کیا جا سکا ہے, تاہم جائے وقوع کو سیل کر کے بوم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کر لیا گیا. زخمی ہونے والے بچوں میں 12 سالہ کاشف, 8 سالہ علی عباس, 12 سالہ علی رضا اور ذیشان شامل ہیں. واقعے کے بعد پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں. کراچی میں ایک ہی خاندان کے موٹر سائیکل چور گرفتار. اے وی ایل سی نے بن قاسم کے علاقے میں کارروائی کر کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا, باپ فرار ہو گیا. ایس ایس پی عارف اسلم کے مطابق 2 بھائی اور کزن گرفتار کر لیے گئے, باپ فرار ہو گیا. گرفتار ملزمان میں عمران حمید, عامر حمید اور ناصر حسین شامل ہیں. باپ مختلف علاقوں سے موٹر سائیکل چوری کرتا, بیٹے فروخت کرتے تھے. کچھ مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. عمر ایوب صاحب انتھوزیازم اور ان کا پش اور ان کی ڈٹرمنیشن جس نے یہ ایونٹ پاسبل بھی کیا. میرا تو صرف ایک ایڈمنسٹریٹو رول تھا لیکن جو صحیح جو جنون تھا اس کے پیچھے وہ وداؤٹ اے ڈاؤٹ عمر ایوب صاحب تھے. اس کے ساتھ ساتھ منسٹریز سرور خان صاحب, فبینہ مرزا صاحبہ, اسد عمر صاحب, چیئرمین سی ڈی اے, ڈی سی, سب کی اس میں ایڈیشنز تھیں. اب کیونکہ میں نے پہلے بھی بولا کہ ان چیزوں میں بڑا میں ایکسٹریمسٹ ہوں, تو میں کیا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میری اگر جو ویژن اگر دیکھی جائے وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹورزم فیسٹیول ہو, لیکن اس میں مطلب ٹورزم منسٹر کا نام نشان ہی نہ ہونا چاہیے. آپ کہیں بھی ملک میں جاتے ہیں
کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی ٹورزم فیسٹیول کر رہا ہو اور اس میں ضرورت ہو کہ 5 منسٹرز آ رہے ہیں, اس کو بلڈوز کر رہے ہیں, ایڈمنسٹریشن کو آن لائن لے کے آ رہے ہیں, پروٹیکشن دے رہے ہیں. پھر عمر ایوب صاحب بیچارے کبھی نیول کمپلیکس نیوی چیف سے بات کر رہے ہیں, پھر آرمی چیف سے بات کر رہے ہیں, پھر ایئر چیف سے بات کر رہے ہیں. میں یہاں ڈی سی سے لگا ہوا ہوں, پھر یہ مسئلہ ہو گیا. یہی چیز بنیادی طور پہ جو ہم کہہ رہے ہیں جو 70 سال میں ہم نے ٹھیک نہیں کی یا الائن نہیں کی, یہی خرابی ہے. آپ باہر ملک میں جاتے ہیں تو آپ ٹورزم فیسٹیول ایک کریں, ہم نے چلیں جتنا بھی کوشش کی اپنے حد میں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ پاکستان کے لیے, اسلام آباد کے لیے, آپ لوگوں کے لیے, پیراگلائڈنگ کے لیے یہ ایک بہت ہی کامیاب انیشیٹو ہوگا اور بڑا انیشیٹو تھا. لیکن چاہے 1 لاکھ لوگوں کے فٹ فال کے لیے ہوتا ہے یا 100 لوگوں کے فٹ فال کے لیے ہوتا, جو پروسیس ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ ایک ہی ہونا چاہیے دونوں کے لیے, چاہے اسلام آباد, چاہے عارف صاحب کر رہے ہوں یا شجاعت صاحب کر رہے ہوں یا کوئی اور کر رہا ہو, پروسیس آسان ہونا چاہیے. دوسری جانب ناصر حسین شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تو نہ صرف وہ بلکہ ان کے بہت سارے جو بھی لوگ ہیں وہ بوکھلائی ہوئی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ بوکھلا گئے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ عدم اعتماد آنے سے پہلے ہی اعتماد کا ووٹ لے لیا, کیا اپوزیشن کے پاس نمبر گیم پورے نہیں تھے کہ وہ بائیکاٹ کر کے چلے گئے؟ دیکھیے جی صاحب یہ بتا دیجیے گا صاحب آپ سے پہلے یہاں پہ ہم نے وزٹ بھی کیا, آدھے سے زیادہ پنجروں میں مور بھرے ہوئے ہیں, کچھ خالی ہیں. اس سے پہلے جہاں میڈیا ٹاک رکھی گئی تھی وہاں بدبو کی کچرے کی وجہ سے یہاں پر آپ کو کھڑا کیا گیا. تو اس جو کی یہ بدتر حالت کب سدھرے گی اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں یہ کے ایم سی کے پاس تھا, ہے اب بھی, تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہی سندھ گورنمنٹ آگے آئی ہے. اس پر ہم نے ایک مکمل طور پر ہمارا ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا اور دوسرا بھی اب شروع کرنے والے ہیں. انہی شکایات کی وجہ سے کہ یہاں پہ کچھ ایشوز ہیں, میں خود یہاں پہ آیا ہوں اور بنگل خان صاحب بھی یہاں پہ آئے ہیں, ایڈمنسٹریٹر صاحب بھی آئے ہیں, تاکہ ان چیزوں میں بہتری لائی جائے اور آ کر دیکھا جائے کہ جو رپورٹ ہوتا ہے میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, اس میں کیا حقیقت ہے. اور اسی وجہ سے یہاں آئیں, اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو یہاں پہ مزید بہتری نظر آئے گی. آپ کا جو دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, جس طرح ہمارے آپ نے ایک سوال کیا کہ یہ جو عدم اعتماد تھی, دیکھیں کل والا جو اعتماد کا ووٹ جو لیا گیا وہ ویسے غیر آئینی اور اس کی کوئی بھی اس کا جواز نہیں ہے. اخلاقی طور پر بالکل کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی وہ جو ایک تاثر آ رہا تھا کہ جی انہوں نے سینٹ کا الیکشن جو ہے لوز کیا اور گیلانی صاحب جیت گئے, تو ان کے ساتھ لوگ ہیں یا نہیں, تو انہوں نے ایک وہ اپنا پاور شو کرنے کی کوشش ضرور کی. اور اس میں جن لوگوں پہ وہ ناراض تھے, جن سے وہ نالاں تھے کہ جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا, ان کو کل انہوں نے اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس پہ این آر او دے دیا اور انہی سے ووٹ لے لیا اور کہا کہ اب آگے کچھ نہیں ہوگا. تو ایک وہ جو ان کی آپ سب کے ذہن میں ہے کہ ہمیشہ کوئی بھی بات ہو, اگر ان کو, مجھے تو لگتا ہے کہ صبح کو اگر بریک فاسٹ صحیح نہیں ملتا خان صاحب کو تو وہ کسی نہ کسی کو ضرور کہتے ہوں گے یہ کیا لائے ہو, میں این آر او نہیں دوں گا. اگر کوئی بھی بات ہو اس پہ ان کی ایک ہی ریٹ ہوتی ہے, بھائی ان سے پوچھے ان سے این آر او مانگ کون رہا ہے. لیکن اب کل انہوں نے یہ این آر او جو ہے اپنے ان لوگوں کو ضرور دے دیا جنہوں نے سینٹ میں ان کو ووٹ نہیں دیا. تو جو آپ نے کہا کہ کیا اپوزیشن جو ہے اس کی تیاری, دیکھیں وہ پوری تیاری ہے. کل پی ڈی ایم کے جو بھی عمائدین ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے, خاص طور پر میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اعتماد جو آئے گی, عدم اعتماد, اس کی تاریخ تو ہم دیں گے, یا دیگر لوگوں کے اوپر جو بھی موو ہوگا اس طرح کی موومنٹ وہ تو ہم تاریخ دیں گے, اس کا تو ہم لوگ پیش کریں گے. یہ تو انہوں نے ایک اس طرح کا کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سا سہارا دیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لی ہیں انہوں نے. شاہ صاحب آپ کی مبینہ آڈیو کو جو ہے پی ٹی آئی نے حوالہ بنایا ہے, جو ایک اپلیکیشن لگائی ہے الیکشن کمیشن نے کلاری صاحب کو, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں اس کی پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وہ کسی نے اس طرح آواز بنا کے وہ کی ہے.
اور پھر جب الیکشن کمیشن میں بات آئی ہے تو وہاں پہ سامنے آ جائے گی. ہم نے تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کی, اور اگر ایسا جو بھی ہوگا کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہاں پہ لائے, وہاں پہ فیس کریں گے. چیئرمین سینٹ کے معاملے پر سنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے MQM اور GDA سے رابطہ کیا ہے, آپ دوبارہ جا رہے ہیں ان کے پاس ملنے کہ چیئرمین سینٹ کا ووٹ ہمیں دے دیں, ہو رہا ہے ایسا کچھ؟ دیکھیں بالکل ہماری پوری کوشش ہے کہ جو لوگ ہیں جن کے پاس سینٹ کے لوگ ہیں یا جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ان کے الائز ہیں, کیونکہ جو اس موجودہ حکومت کی نااہلی ہے, جو ان کی غلط پالیسیز ہیں, ان کا وزن وہ نہیں اٹھا سکتے. تو یہ ایک موقع ہے, اور پولیٹیکلی طور پر ہم ضرور جائیں گے, GDA کے پاس بھی جائیں گے, MQM کے پاس بھی جائیں گے, اور ایون جماعت اسلامی کے پاس بھی جائیں گے, کیونکہ اس سینٹ کے الیکشن میں بھی انہوں نے حصہ نہیں لیا, اور آئندہ کے لیے بھی یہ بات آئی ہے تو ہم انہیں بھی کہیں گے کہ آپ اس میں آئیں. آپ نے دیکھ لیا ہے GDA والوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, اور ان کے جو محترم تھے ہمارے یونس سائیں, ان کو جو ہے انہوں نے جتنے لوگ کمٹ کیے اتنے ووٹ نہیں دلوائے. ظاہر ہے وہ پیر سائیں پگارا کے بھائی بھی ہیں اور یہاں کے صوبائی جو ہیں وہ صدر بھی ہیں, تو انہوں نے اپنے لوگوں سے ہی یہ سب کچھ کیا ہے. وہ ان کی تحقیق وہ کر رہے ہیں کہ کیوں ان کے ساتھ ہوا. تو GDA کو تو چاہیے کہ وہ ان کو سپورٹ نہ کریں, اور اسی طرح MQM سے بھی ہم بات کریں گے, کیونکہ ہمیشہ وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ایشوز کو, وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں سینسس کو, وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں مسنگ پرسن کو, وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جی کراچی کے شہری جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کیا جا رہا. تو یہ وقت ہے, یا ان سے یہ حل کروا لیں یا ہمارے ساتھ آ جائیں, ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان سب مسائل کو حل کرنے کی. MC صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, آپ بہتری کی بات کر رہے ہیں, تنخواہیں نہیں ہوں گی تو وہ بول رہے ہیں کہ ہم کام کیسے کریں گے. ابھی تک جو ہے افسران کی 1 مہینے کی تنخواہ باقی ہے. ایسی صورتحال میں آپ مسلسل آ رہے ہیں, دورے کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ عملی نہیں نظر آ رہا ہے بہتری کا, عملی طور پہ کچھ نہیں. جو کام ہم عملی طور پر کر رہے ہیں وہ آپ نے اینک ہی نہیں لگائی جس سے نظر آیا آپ کو. دیکھیں ابھی حالیہ دنوں میں کروڑوں روپے ایڈمنسٹریٹر صاحب ساتھ ہیں میرے, دیگر لوگ بھی ہیں کہ چیف منسٹر صاحب نے ناصر حسین شاہ میڈیا رہے. بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-Net Hellonia Disney